أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بہت سے احکامات ملتے ہیں، اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں نماز کے ساتھ کم و بیش 30 مرتبہ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا اور اس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پیورٹی اور پاکیزگی کے ہیں۔ نشوونما، برکت، اضافہ، بڑھوتری بھی اسی کے دائرے میں شامل ہے۔ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جس کے پاس پورا ایک سال گزر جائے اور اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی اتنی تعداد میں ہو کہ اس کی مالیت 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو، تو اس صاحب نصاب شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا 2.5% حصہ یا 40واں حصہ نادار لوگوں میں، ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنا مال کسی کو کیوں دے؟ وہ اس لیے اپنا مال نکالے، وہ اس لیے تقسیم کرے تاکہ یہ مال گردش کرے، اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے حقدار لوگوں میں بھی کچھ حصہ اس کا جائے، تاکہ وہ ضرورت مند شخص اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر سکے، اور یہ معاشرہ تنگ دستی سے، فسادات سے، جھگڑوں سے اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچ سکے اور نشوونما پا سکے، برکت پا سکے۔ دیکھیے، جو بھی مال ہمارے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، ہم میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، یہ سوچیں کہ یہ مال ہمیں ہمارے رب نے نوازا، کہ یہ مال ہمیں ہمارے رب نے عطا کیا، یہ اس کی امانت ہے، اس نے ہمیں امین بنایا، اس نے ہمیں اتھارٹی دی، ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم یہ مال اس کے غریب بندوں میں تقسیم کریں، یہ حق ادا کریں ان کا، یہ حق ہے ان کا ہمارے مالوں میں جو ہم نے ان تک لوٹانا ہے، ان کو دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نادار لوگ ہیں کون؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں کہ جن تک ہم نے یہ مال پہنچانا ہے، ان کو دینا ہے؟ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پوری لسٹ دے رہے ہیں، ہمارے لیے آسانی فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ مال دینا کسے ہے، وہ 2.5% حصہ اپنے مال کا یا 40واں حصہ کس میں تقسیم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فقیر، اللہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کو دو۔ فقیر کون ہوتے ہیں؟ وہ بہت ہی لاچار، خستہ حال، اپنی بیسک نیڈز کو بھی پورا کرنے کے لیے لوگوں سے بعض اوقات مانگنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں، کہ ان کو مانگنا پڑتا ہے، اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو ہم نے ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے مساکین کی،
مسکینوں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سفید پوش ہیں، جن کی جو ضروریات ہیں زندگی کی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور وہ مانگتے بھی نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے کہ کون ایسا حاجت مند ہے، کون ایسا مسکین ہے کہ جس تک یہ حق پہنچایا جائے. پھر تیسرے لوگ آتے ہیں عاملین. عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں، جو کلیکٹرز ہوتے ہیں. اگر وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی ٹیکسز ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ان کی جو سیلری ہے وہ ان کو اس میں سے دے جا سکتی ہے، ان میں سے ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے. اس کے بعد آتے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. وہ لوگ جو بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید ہے کہ وہ دار اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ان کو دیا جائے تاکہ وہ اسلام سے مرغوب ہوں، وہ اسلام کے اقدار کو پہچانیں جو وہ ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جو اسلام ایک پیغام دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے کہ یہ محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے. تو وہ اس سے محروم ہو جائیں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد آتے ہیں والغارمین. غارمین جو غلام ہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے رقم دینی ہو تو ہم زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں مسافر. وہ مسافر جو کہ راستے میں ہیں، جو سفر میں ہیں. مسافر جو کہ سفر میں ہیں لیکن ان کو ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وہ محتاج ہیں، ان کے پاس اتنی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی اور نعم البدل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سے لیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں. تو اس میں سے بھی ہم زکوٰۃ ان کو ضرورت کے تحت دے سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اللہ کے راستے میں دینا. زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں دینا، دین کی سربلندی کے لیے دینا. تو یہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیٹیگریز بتا دی کہ جہاں جہاں پر ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ کو دینا ہے. اسی طرح سے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی کہ جو بھی تم مال خرچ کر دو گے، جو بھی تم نے دے دیا، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ اللہ کے پاس سیو ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوگا. مت ڈریے کہ وہ مال دے دیں گے تو ضائع ہو جائے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، وہ سیو ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے پاس آخرت میں ہمیں واپس لوٹایا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں، مجھے سب خبر ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ ہم کتنی اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوئی مال دے رہے ہیں، ریاکاری کے ساتھ دے رہے ہیں، خالص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں، یا کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے. تو ہمارا غرض، ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کو اس معاشرے میں جینے کا حق دینا، ان کے معاون اور مددگار ثابت ہونا. اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بالفرض بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنا مال سنبھال سنبھال کے، سمیٹ سمیٹ کے، بچا بچا کے رکھتے ہیں. ان کے بارے میں سخت وعید ملتی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ اس شخص کے گلے میں
توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس شخص کی بھانجے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے قرآن میں آل عمران 180 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس مال میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور عنقریب ان کا یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں بخل سے جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ مال ہمارے لیے خود وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ مال تو وہ انسان کا ہوتا ہے جو کہ وہ کھا لیتا ہے، اس کو پہن لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے، یا وہ جو کہ آگے بھیج دیتا ہے۔ تو اس میں سے بہترین وہ ہے کہ اپنے مال کو آگے بھیجیں، اس کو سیو کرتے جائیں، اللہ کے پاس اس کو جمع کرتے جائیں۔ جو اللہ کے پاس بینک ہے، نہ تو وہ کبھی چوری ہونے والا ہے، نہ ضائع ہونے والا ہے، اس سے کوئی وبال نہیں، اس سے کوئی خسارہ نہیں، بلکہ وہاں پہ بڑھوتری ہے، اضافہ ہے، نشو و نما ہے، برکت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مال کو اپنا مال نہ سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، اس کی نعمت سمجھیں کہ الحمدللہ اس نے مجھے اس سے نوازا کہ میں اس کو خود بھی اپنے استعمال میں لاؤں، اس ہمارے معاشرے کے نادار لوگ ہیں میں ان کو بھی دوں تاکہ ان کی زندگی سہل ہو سکے، وہ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں، تو میں ان کی مدد کروں۔ الحمدللہ کہ اس نے مجھے یہ عطا کیا۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو آپ نے مال کا وہ حق ادا کر دیا جو آپ پر واجب ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حق پہنچائیں، ہم یہ حق دوسرے ضرورت مند لوگوں پر، نادار لوگوں پر، محتاجوں پر خرچ کریں، ان کو دیں، ان کو ادا کریں۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو نعمت ہمیں ملی ہم اس کے مستحق ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہت آنرڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت رسپیکٹفل سمجھتے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قصبے سے، کسی بھی شہر سے، مسلمان ہر حال میں قابل عزت ہے، جبکہ وہ اسلام کی حدود میں رہ کر اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ کئی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں ہم اپنا مال سمیٹ کے رکھتے ہیں، یا اس کو اس غرض سے رکھ دیتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ مال جمع کیا ہوا ہے، یا میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے جمع کیا ہے، یا میرے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے تو یہ زیور میں نے اس کے نام کر دیا، یہ میں نے اس کو دینا ہے۔ آپ نے بے شک کسی کو دینا ہے، آپ نے بے شک اس کا حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے کہیں پہ ٹریول کرنا ہے، لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مال آپ کے پاس پورا 1 سال پڑا رہے اور اس کی مالیت 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ پہلے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ نکال کر سائڈ پہ کر دیں اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں۔ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کری ہے رمضان سے، کہ اگر رمضان آیا تو تب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر انسان، ہر مسلمان وہ رمضان کے مہینے میں صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ ہر کوئی پہلے رمضان کو یا 2 رمضان کو یا 3 رمضان کو
صاحب نصاب نہیں ہوتا. کسی کے پاس مال آ سکتا ہے ربیع الاول میں، کسی کے پاس آ سکتا ہے محرم میں، کسی کے پاس مال آ سکتا ہے ذوالقعدہ میں، ذوالحج میں، شوال میں. تو شوال سے لے کر شوال تک وہ ایک سال کاؤنٹ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا مال رہا. محرم سے محرم تک کاؤنٹ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس اتنی مالیت تھی کہ جو آپ صاحب نصاب کہلائے جا سکیں. تو اگر اپنا جائزہ لیجئے کہ ہاں میرے پاس اتنا مال ہے، اس ایک سال کے دوران اتنا پورا ایک سال میرے پاس مال رہا تو میں نے وہ ادا کرنا ہے. میں نے رمضان کا ویٹ نہیں کرنا، روزوں کے آنے کا انتظار نہیں کرنا کہ رمضان آئے گا تو تب میں زکوٰۃ کو نکالوں گا یا نکالوں گی. نہیں، آپ کے اوپر جب وہ ڈیٹ آ گئی، پورا سال گزر گیا، تو آپ نے اس کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے. آپ اس کو ادا کریں، آپ اس کو دیں، چاہے ایک ساتھ دے دیں، چاہے تقسیم کر لیں کہ میں نے اتنا اس کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے. اور سب سے زیادہ جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، وہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ہم انہی کو سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. ان کو اگنور نہیں کرنا، سب سے پہلا حق ان کا ہے، اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کا، کہ ہم ان کو ان کا حصہ پہلے دیں، اور پھر بعد میں آس پڑوس میں یا اپنے جاننے والوں میں یا جو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ اس کا حقدار ہے، تو اس تک وہ مال پہنچائیں، اس کو وہ دیں. اپنے رشتہ داروں کو کیوں دیں؟ دیکھیں جب ہم ان کو دیں گے نا تو ان کے دل میں ہمارے لیے اگر کوئی ذرا سی بھی رنجش ہوگی، کوئی بغض ہوگا، کوئی حسد ہوگا، کوئی بھی ایک نیگیٹو تھاٹ ہوگی، کوئی فیلنگ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. اور اس سے ہمارا فائدہ بھی ہے، تعلقات اچھے ہو جائیں گے، محبتیں آپس میں بڑھیں گی، الفت بڑھے گی. ہمارے اندر کا جو ایک ہرٹس ہے، جو ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے، اس کو بھی تو اسٹاپ لگانا ہے نا. اس کو روک دیں، اس کو نیچے آنے دیں، اس کو کم کریں کہ اس کی محبت اہم نہیں ہے. یہ محبت اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کی محبت اہمیت رکھتی ہے. مجھے اللہ کی چاہیے. تو جب ہمارا مقصد، جب ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ کو خوش کرنا ہوگا، تو تب ہم اپنے دل سے اس محبت کو، اس چاہ کو مٹا سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ مت پہنو، وہ نہیں کہتا کہ تم مت توڑو، وہ نہیں کہتا کہ تم استعمال مت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا حق بھی ادا کرو. اور حق ادا کرنے سے یہ معاشرہ جو ہے یہ فلرش کرتا ہے، جرائم ختم ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اس نظام کو، اپنے اسلامی معاشرے کو ان برائیوں سے، ان جرائم سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تاکہ ہمارے ریلیشنز آپس میں اچھے ہو سکیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. جب اللہ کے بندے خوش ہو جائیں گے، جب اللہ خوش ہو جائے گا، تو ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی، پیس ہوگا، کامنس ہوگی کہ الحمدللہ میں نے یہ مال اپنے لیے سمیٹ کے نہیں رکھا. ہم کیوں خود کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ میں اتنی اہم ہوں، کہ میں اتنا اہم ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ کہ کیا میں اس کو ڈیزرو کرتی ہوں؟ کیا میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہ مال میرے لیے ہو، کہ میں اس کی حقدار بن کے بیٹھی رہوں یا بیٹھا رہوں؟ کیا ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم یہ مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، اللہ کے بندوں کو نہیں دے سکتے، ان سے محبت نہیں کر سکتے، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، کسی کی مشکل میں کام نہیں آ سکتے؟ جو اپنی محبت ہے نا، اپنے نفس کی جو محبت ہے نا، اس کو باہر نکالیے، اس کو خالی کیجیے اندر سے، اور دوسروں کی محبت کو اندر آنے کا راستہ دیجیے. مسلمان تو وہ ہے جو کہ اپنے لیے بھی وہی چیز جو پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، ان کے لیے بھی ویسا ہی چاہے، ان کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں. جب ہماری ایک سوچ یہ ہو جائے گی نا کہ ہم نے دوسروں کی بھلائی جانی ہے، ان کا خیر خواہ رہنا ہے، تو قدم قدم پر ہم سے بھلائیاں ہی ہوں گی، اچھائیاں ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے حریص بنا دے.
اچھائیاں حاصل کرنے والا حریص بنا دے، ہمیں اس کی بھاگ دوڑ میں لگا دے، ہم سبقت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔